السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، نماز کے متعلق جو نماز سے پہلے جو سنتیں ہوتی ہیں اور فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہوتی ہیں اسی کے متعلق کچھ فقہی مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بیان کر دوں کہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ، سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ کو تو آپ کو ہر حالت میں پڑھنا ہی ہے، اور سنت غیر موقدہ کو اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پڑھ لیں، اگر وقت نہیں ہے تو آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن سنت موقدہ کو آپ کو فرض نماز کے بعد جو سنتیں آتی ہیں وہ سنت پڑھنے کے بعد جو نماز سے پہلے کی سنتیں ہیں اسے پڑھنا۔ سنت موقدہ کو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ اس میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ایک جگہ پر آیا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں۔ تو سنت موقدہ شریعت میں اس پر تاکید آئی ہے، بلا عذر ایک بار بھی ترک کرے تو مستحق ملامت ہے، اور ترک کی عادت کرے تو فاسق کو فاجر ہے، وہ ترک کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور آگے بتاتے ہیں کہ مردود الشہادہ ہے، مردود الشہادہ یعنی اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ انسان نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں اگر وہ سنت کو ہمیشہ ترک کر رہا ہے تو وہ انسان کسی انسان کی نکاح میں بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے، کسی عورت کے گواہوں میں بھی وہ نہیں بیٹھ سکتا ہے، اس لیے اس کی گواہی مانی ہی نہیں جائے گی۔ جو انسان سنتوں کو ترک کرتا ہے اس کی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی، اور وہ مستحق نار ہے۔ اور بعض ائمہ فرماتے ہیں وہ گمراہ ٹھہرا جائے گا اور گنہگار ہے، اگرچہ اس کا گناہ واجب کے ترک سے کم ہے، حتیٰ کہ سنت موقدہ کا حکم یہ واجب کے ترک سے کم ہے، اس کے باوجود بھی اس انسان کی گواہی قبول نہیں کی جائے کہ اس کا ترک قریب حرام ہے، اس کا تارک مستحق ہے اور معاذ اللہ شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری سنت کو ترک کرے گا اسے میری شفاعت نہ ملے گی، اور سنت موقدہ کو سنت ہدا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ جو انسان پنج وقتہ نماز سے پہلے مطلب فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پہلے یا بعد میں جو بھی سنتیں ہیں، 4 رکعت سنتیں ہوں، 2 رکعت سنتیں ہوں، جتنی بھی سنتیں ہیں ان سنتوں کو وہ ہمیشہ ادا کرتا ہی رہے۔ ہاں اگر وہ انسان نفل نماز کو نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی درکنار، لیکن اگر جو سنتیں ہیں اکثر لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا عشاء کی نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، تو جیسے فرض ختم ہوتی ہے فوراً باہر نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری سنت کو ترک کرے گا اسے میری شفاعت نہ ملے گی۔ اب جس انسان کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی نہ ملے تب پھر وہ نماز کس کام کی؟ تو آپ لوگوں سے میری معتبر گزارش ہے کہ آپ جب بھی جمعہ کی نماز پڑھ کر جب مدرسے سے یا کسی مسجد میں اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو وہاں سے جمعہ کی نماز 2 رکعت فرض پڑھنے کے بعد نکلے تو 4 رکعت سنت، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ کر وہ اپنے گھر کو جایا ہے۔ اب آگے سنت موقدہ کیا کیا ہے تو اس کے متعلق مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ سنت موقدہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز فجر سے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ ہے، اور دوسرا 4 ظہر کے پہلے اور بعد میں۔ جیسے ابھی ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد پھر 4 رکعت سنت موقدہ ہے اور 2 رکعت سنت موقدہ ہے، وہ اسے پڑھنا ہی ہے۔ اگر اس نے مطلب وہ سنتوں کو نہیں پڑھا اور اس نے فرض کو ادا کر لیا اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اب جو 2 رکعت فرض میں اسے جو مکمل ثواب دیا جاتا ہے وہ ان سنتوں کی ادا نہ کرنے کی بنا پر اسے مکمل ثواب نہیں دیا جائے۔ اور تیسرا 2 رکعت مغرب کے بعد ہیں اور 2 رکعت عشاء کے بعد ہیں، وہ 4 جمعہ سے پہلے 4 بعد میں، یعنی جمعہ کے دن پر جمعہ پڑھنے والے پر 14 رکعتیں ہیں،
اور علاوہ جمعہ کے باقی دنوں میں ہر روز 12 رکعتیں ہیں. مطلب یہ ظہر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جمعہ کے دن اسے 14 رکعت نماز پڑھنا ہے، مطلب جمعہ کی نماز میں، اور جمعہ کے علاوہ اسے صرف اور صرف 12 رکعت نماز پڑھنا ہے. افضل یہ ہے کہ جمعہ کے بعد 4 پڑھے، پھر دو کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے. جمعہ کی نماز میں ہمیں کیا حکم ہے کہ ہمیں 14 رکعت نماز پڑھنا ہے. تب تو جمعہ کی فرض نماز کے بعد ہمیں حکم یہ کہ 4 رکعت سنت پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں اور پھر وہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. اور آگے مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جو سنتیں 4 رکعتی ہیں، مثلا جمعہ و ظہر کی تو 4 رکعت ایک سلام سے پڑھی جائے گی، یعنی چاروں پڑھ کر چوتھی کے بعد سلام پھیرے. اب یہ نہیں کہ 2 رکعت پر سلام پھیر دیں اور اگر کسی نے ایسا کیا تو سنتیں ادا نہ ہوں. اگر کوئی انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ جیسے ظہر کے بعد یا ظہر سے پہلے یا جمعہ کے بعد یا جمعہ سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں موقعہ ہیں، اگر وہ یہ چاہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے، واپس 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت کے بعد وہ سلام پھیر دے، نہیں. جو 4 رکعت سنتیں موقعہ ہے تو اسے 4 ہی رکعت پڑھنا ہے، اور 2 رکعت سنتیں موقعہ ہے تو اسے 2 ہی رکعت سنتیں موقعہ پڑھنا ہے. اس میں گھٹا بڑھانے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے، اور اگر ہم نے ایسا کیا بھی تو ہماری سنت ادا نہیں ہے. اور آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ یوں ہی اگر 4 رکعت کی منت مانی اور 2 رکعت کر کے 4 پڑھی تو منت پوری نہ ہوگی. اگر کوئی انسان جیسے 4 رکعت نفل کی یا 4 رکعت سنت کی نذر مانتا ہے، منت مانتا ہے، تو اس کے اوپر یہ ضروری ہے، اب اس نے منت مان لی ہے تو اب اسے اس منت کا پورا کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے. مطلب کہ اگر اس نے 4 رکعت سنت کی نذر مانی ہے تو اب اسے 4 رکعت پڑھنا ہی پڑے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہے. اور ایسے ہی 4 پڑھی تو منت پوری نہ ہوگی، بلکہ ضروری ہے کہ ایک سلام کے ساتھ چاروں کو پڑھیں. اگر اس نے منت مانی 4 رکعت سنت کی یا 4 رکعت نفل کی تو اسے ایک ہی سلام سے اسے 4 رکعت سنت یا 4 رکعت نفل پڑھنا ہے. اور آگے سب سنتوں میں قوی تر سنت فجر ہے. یہاں تک کہ بعض اس کو واجب کہتے ہیں اور اس کی مشروعیت کا اگر کوئی انکار کرے تو شبہ یا براہ جہل ہو تو کفر ہے، اور اگر دانستہ بلا شبہ ہو تو اس کی تکفیر کی جائے. لہذا یہ سنتیں بلا عذر نہ بیٹھ کر ہو سکتی ہے، نہ سواری پر نہ چلتی گاڑی پر. اس کا حکم ان باتوں میں بالکل مثل وطر ہے. مطلب یہ ہے کہ سنتیں جتنی بھی سنتیں فنورتا نماز میں جتنی بھی سنتیں ہیں اس میں سب سے زیادہ قوی اور زیادہ ٹھوس حکم اگر کسی سنت کے بارے میں دیا گیا ہے تو فجر کی 2 رکعت جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہے اس سنت کا ہے. اس لیے کہ جب تک وہ جو انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو سب سے پہلے اسے اس سنت کو ادا کرنا پڑے گا، اور اس سنت کو پڑھے بغیر وہ فجر کی فرض نماز نہیں پڑھ سکتا. حتیٰ کہ اسے یہ گمان ہو کہ اگر میں قاعدے میں پہنچ جاؤں گا اس وقت تک اسے یہ حکم ہے کہ وہ 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ کر وہ فجر کی جماعت میں شامل ہو. اور اگر وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اسے یہ حکم ہے کہ 2 رکعت سنت پڑھے اور اس کے بعد فرض نماز پڑھے. ہاں اگر وہ اس وقت نماز پڑھنے کے لیے اٹھا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، مطلب یہ کہ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور اگر وہ صرف 2 ہی رکعت نماز پڑھ سکتا ہے تو اس وقت اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اس وقت 2 رکعت سنت کو چھوڑ دیں اور 2 رکعت فرض کو ادا کر لیں. اور ادا کرنے کے بعد جب سورج طلوع ہو، مطلب زوال کے وقت سے پہلے ان 2 رکعت جو سنتیں باقی رہ گئی وہ اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اور اس کی قضا نہیں ہے. اس طرح اگر کوئی نماز اگر ہماری چھوٹ گئی ہے تو ہمیں اس کی جو فرض نماز ہے اس کی ہمیں قضا ضروری ہے. اب سنتوں کی ہمیں قضا نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ کو میں آپ لوگوں کے سامنے جو حضرات سفر کر رہے ہوتے ہیں سفر میں ہمیں کس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بیان کروں گا. تو اگر میرے کہنے میں
یا آپ حضرات کے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔